آتی ہیں۔ ویسے تو توحید کا لغوی معنی یہ تھا کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک ماننا۔ اور پھر معیار الوہیت کہ اللہ ہوتا کون ہے اور اللہ ہونے کا معیار کیا ہے، کیونکہ جب ہمیں اللہ کی شان کے بارے میں پتہ چل جائے گا نا کہ اللہ کون ہوتا ہے، اللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ کا معنی کیا ہے، تو جب یہ ہمیں پتہ چل جائے گا تو پھر ہمارے لیے توحید کو سمجھنا بھی بہت آسان ہو جائے گا اور شرک کو سمجھنا بھی بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ جب ہم کسی چیز کے معیار کو جانیں گے تو پھر ہمیں اس چیز کی برابری کے بارے میں پھر علم ہوگا۔ جب ہم کسی چیز کے معیار کو ہی نہیں جانتے تو پھر ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز اب اس چیز کے برابر ہو گئی؟ تو اس لیے سب سے پہلے معیار الوہیت جاننا بہت ضروری ہے کہ معیار الوہیت کیا ہے، اللہ کون ہوتا ہے۔ تو اس میں 3 چیزیں جو ہیں وہ ذکر کی تھی۔ پہلی چیز یہ تھی کہ اللہ وہ ہوتا ہے جو واجب الوجود ہوتا ہے، اللہ وہ ہوتا ہے جو واجب الوجود ہوتا ہے۔ اور پھر واجب الوجود کا معنی بھی بتایا گیا کہ واجب الوجود کس کو کہتے ہیں۔ واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود کائنات کے لیے ضروری ہو، جس کا ہونا کائنات کے لیے ضروری ہو، کہ اگر وہ ذات نہ ہو تو پھر کائنات کا وجود بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہونا، واجب الوجود کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہونا یہ ضروری ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہے اور اللہ ہمیشہ تک رہے گا، یہ تھا واجب الوجود کا مطلب۔ تو اس بارے میں بہت ساری جو دہریت ہے یا فلسفہ ہے، تو اس اعتبار سے جو اعتراضات آتے تھے وہ بھی میں نے کافی ذکر کیے ہیں، اور امام اعظم کے حوالے سے جو آپ نے توحید پر اور دہریت کے رد پر جو ہے وہ آپ نے کام کیا ہے، اور جو آپ نے علمی مواد دیا ہے اس پر بھی میں نے گفتگو کی ہے۔ تو اس لیے جو ہے میں خلاصتاً اور مختصراً یہ باتیں عرض کرتا ہوں۔ تو پہلی یہ تھی واجب الوجود، اللہ کون ہوتا ہے جو واجب الوجود ہوتا ہے۔ دوسری چیز، یہ جو ہمارے اسلامی بھائی اپنا پرانے بندے ہیں ہمارے، تو یہ ان میں سے بتائے کہ دوسری چیز کیا تھی، کیونکہ سبق ہے نا، یاد کرنا ہے۔ یہ کوئی اس کو آپ نے ایسا نہیں سمجھنا کہ یہ کوئی تقریر ہے یا کوئی جلسے والا ماحول ہے، نہیں کہ بیان سنا اور بس چلے گئے، نہیں، یہاں پر ہم بیٹھے ہیں سیکھنے سکھانے کے لیے۔ تو جو ایک نشست میں باتیں ہوں گی، اس لیے میں نے عرض کی تھی کہ اگر کاپی پنسل کچھ احباب لے آئیں تو لکھ لیں تو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قید العلم بالکتابہ، کہ تم علم کو جو ہے وہ لکھ کر قید کر لو۔ انسان بھول جاتا ہے، نسیان سے نکلا ہے، تو اس لیے جو لکھی بات ہے وہ انسان نہیں بھولتا۔ تو کوشش امید بھی رکھوں گا کہ انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ احباب کاپی پنسل لے کے آئیں گے، سارے نہ لے کے آئیں لیکن خصوص جو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ ان کو چاہیے کہ وہ کاپی پنسل لے کے آئیں تاکہ یہ باتیں لکھ لیں۔ جی دوسری بات، ہمارے جو پرانے ہیں ان میں سے کون بتائے گا کہ دوسری بات کیا تھی معیار الوہیت میں؟ ایک تو یہ ہے واجب الوجود،